عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کے اس درس میں ایک اہم بات کی طرف میں آپ حضرات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اگلی یہ بادشاہ فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رات کو قیام کیا، جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آگے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ان ایک ہی حدیث کے اندر دن کو روزہ رکھنے والے کی اور رات کو قیام کرنے والے کی اور لیلۃ القدر کی رات کو کھڑے ہونے والے کی، تینوں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وضاحت جو ہے ان الفاظ کی ضروری ہے کہ جب آدمی نے روزہ رکھا تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جب وہ رات کو کھڑا ہوا ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جب لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو علماء کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ گناہ کس طرح کے معاف ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہو۔ جب بھی جس بھی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی کسی سے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں جب مسلمان اپنا ہاتھ چھوڑتے ہیں تو ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ جو شخص حج پر جاتا ہے، حج کے بعد وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی جنا ہے، اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی یہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ کہتے ہیں، صغیر کہتے ہیں چھوٹی چیز، اور کبیر کہتے ہیں بڑی چیز۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور بڑے کبیرہ بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ جیسے شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، جیسے مسجد کے اندر اونچی آواز سے باتیں کرنا، یا دنیاوی باتیں کرنا، یا مسجد کے اندر کوئی چیز پھینک دینا، یا بازار چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز پھینک دینا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آدمی توبہ نہ کرے تو گناہ معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟
توبہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور یا اللہ میں یہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کہتے ہیں توبۃ نصوحہ، پکی سچی ٹھکی توبہ، کہ یا اللہ آج کے بعد یہ میں کام نہیں کروں گا۔ مثال طور پر کوئی آدمی شراب پی رہا تھا تو وہ آج کے بعد کہ یا اللہ جو پچھلا ہوا یا اللہ تو معاف فرما دے، آج کے بعد میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے اور گناہ کو چھوڑنا بھی شرط ہے، یعنی گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، توبہ 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 توبہ، دیکھو گناہ بھی کرتا رہے تو یہ توبۃ نصوحہ پکی توبہ شمار نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح ایک گناہ دوسرے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حق ہیں، اور اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے فلانے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تراویح پڑھنے سے پچھلے معاف ہو گئے ہیں، رات کو کھڑے ہونے سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیلۃ القدر کھڑے ہونے سے آپ کو گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو آپ دھوکہ دہی کرتے رہتے ہیں، ملاوٹ کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، چیزیں غلط طریقے سے بیچتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم کا کام کرتے رہیں گے اور ہماری جو ہے نا وہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اس طرح گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور جو حقوق اللہ ہیں، جو لوگوں کا حقوق ہیں، اگر آدمی ان سے جا کر ان سے معافی نہ مانگے تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ جس کا حق مثال طور پر کسی کا ہم نے پیسے دبا لیے ہیں، تو جب تک اس سے پیسے اس کے ادا نہیں کریں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ جب ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھائی اس سے جا کے اس سے معافی مانگواؤ، اس سے اپنے معاملات ٹھیک کرو، یہ میں بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں جو میرے متعلق ہیں وہ تو میں معاف کر دوں گا، جو اس کے گناہ ہیں تو اس سے معافی مانگے گی۔ تو جس کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی پیسے دبائے ہیں، تو جب تک اس سے آدمی سے تدارک نہ کرائے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز 3 جو ہے نا رجسٹر پیش ہوں گے۔ سب سے پہلا جو رجسٹر ہے اس کے اندر جس شخص کا نام ہوگا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک رجسٹر ایسا ہے کہ جس شخص کا اس کے اندر نام ہوگا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ کون شخص ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، تو یہ تو آدمی اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اندر اگر اس نے شرک کیا تھا تو معافی مانگ لی، توبہ استغفار کر لیا اور قیامت اللہ کے حضور پیش ہوا، اس حال میں کہ اس نے شرک سے توبہ کر لی۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ دنیا سے گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں ان لوگوں کے نام ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ پہلا رجسٹر میں ہے وہ جس کو جو اللہ کا حق ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، اس رجسٹر میں جس کا نام ہوگا اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے جس کے اندر جن آدمیوں کے نام ہوں گے جنہوں نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، ان کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ تیسرا رجسٹر ایسا ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت کی کسی نے خلاف ورزی کی ہوگی، اللہ کے حقوق کی نافرمانی کی ہوگی، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی نے اللہ کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو دو پہلے والے ہیں، آخری والے کے لوگوں کی معافی ہوگی، لیکن جو پہلے والے ہیں جس نے شرک کیا ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی، اور جس نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں انسانوں کے نام ہوں گے، فرشتوں نے لکھے ہوں گے،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، تو اللہ رب العزت فرمائیں کہ بھائی جس نے میری نافرمانی کی یہ مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو یہ آج کا جو لیسن ہے، آج کا سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شرک کا معاملہ کیا ہے اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، تو ہر دعا کے اندر یہ ہم دعا کریں، یا اللہ اگر میں مجھ سے کوئی شرک ہوا ہے، اگر تیری ذات کے اندر صفات سے، یا تو مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسرا، اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ جسمانی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس کی چغل خوری بھی ہو سکتی ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس کو کسی جگہ آپ نے بے عزت بھی کیا ہو، تو آپ اس سے معافی جا کر مانگ لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے۔ کسی کا ہم نے حق ادا کرنا ہے، کسی کا لین دین ہے، وہ جب تک وہ ادا نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھایا اور کہا یا رسول اللہ اگر میں جہاد کے اندر جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں سارا جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم شہید ہوگے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جب وہ آدمی وہاں سے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی الا الدین الا الدین الا الدین۔ ہاں یہ یاد رکھنا، قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے پیچھے سے اس کو آواز دے کر کہا یہ ذرا یاد رکھنا، اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا چاہے تم شہید ہو جاؤ۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جن احادیث کے اندر آتا ہے نا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔